الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری نہایت ہی بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع سخن ہے، جو گفتگو کا مرکز ہوگا، جس بات پہ آپ بات سنیں گے، وہ عنوان فضائل جمعۃ المبارک ہے، جس نام پہ میں اور آپ جمع ہیں۔ یہ جو عبادت کا دن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس جمعے میں آنے کا اہتمام کیا ہے، اور یہ جمعہ کا دن جو ملا ہے یہ اس امت کے لیے اعزاز کیوں ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں سے بڑھ کر جس دن کی فضیلت ہے اس کا نام جمعہ ہے، اور تمام دنوں کا سردار دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑی برکت والا دن، بڑی افضلیت والا دن جمعے کے دن کو قرار دیا گیا ہے۔
اور ہر چیز میں ایک نہ ایک جز کی سرداری ہوا کرتی ہے۔ جس طرح انسانوں میں سرداری میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، درختوں میں سرداری بھی ہے، جنات میں سرداری بھی ہے، ہر چیز میں سرداری ہے، اسی طرح تمام دنوں کا سردار دن جمعے کو کہا جاتا ہے، اور یہ جمع ہونے سے بھی مراد لیا جاتا ہے، اور ہر امت میں ایک دن مخصوص تھا عبادت کے لیے، تو اس امت کے لیے جو عبادت کا دن مخصوص ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جمعہ کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے جو خمیازہ، جو چیزیں مٹی میں جمع کی گئی، جو مٹی جمع کی گئی وہ جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اور جب ساری انسانیت دوبارہ میدان حشر میں جمع ہوگی، قیامت برپا ہوگی، اس دن کا نام بھی جمعہ ہوگا۔ اور یہ جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ حشرات الارض، یہ جنات اور یہ دوسرا پہاڑ، یہ درخت، ہر چیز جمعے کے دن ڈرتی ہے اور کانپتی ہے کہ اس دن میں قیامت برپا ہوگی، اس لیے اس دنوں میں یہ چیزیں ساری کی ساری کانپتی ہیں اور خوف کھاتی ہیں۔ لیکن یہ امت محمدیہ کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کو بھی جمعے کا دن ملا لیکن انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر دن ان سے واپس لے لیا اور پھر یہ دن امت محمدیہ کو دیا، اور ہم نے اس کو عبادت کا دن قرار دے دیا۔ اور یہ عبادت کا دن جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، آپ یہودیوں کی ہسٹری کو اٹھائیے، یہودیوں کے دین کو اٹھائیے، وہ یہودی بھی ایک دن کو مخصوص کرتے ہیں، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مخصوص ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مخصوص ہے۔ یہ اس امت پر تو اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی وجہ سے اس امت کو مخصوص وقت، تھوڑے وقت کے لیے عمل دیا گیا، اور عمل اتنا بڑھا دیا گیا کہ پہلی امتوں کے دنوں کی عبادت، سالوں کی عبادت، پوری زندگیوں کی عبادت یہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو یہ چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں، چند لمحوں میں یہ جو عبادت کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں یہ آیت مبارکہ سنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس طرح سینکڑوں ایسے عمل ہیں جو اس امت کو عطا کیے گئے، اور عمر تھوڑی سی ہے اور عمل اس کے بڑے بڑے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اسی حدیث مبارکہ پہلی حدیث مبارکہ کا جز ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ساری انسانیت آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، آخر میں میری امت آئی، اور سب کل قیامت کے دن سب سے پہلے، سب سے آگے یہ امت محمدیہ ہوگی، سب سے آگے امت محمدیہ ہوگی۔ یہ بھی آپ نے فضیلت سن رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے تمام نبی جنت میں جائیں گے، تمام نبیوں میں پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اور نبیوں کے بعد سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی امت، وہ امت محمدیہ ہوگی، وہ امت محمدیہ ہوگی۔ اس امت کو بڑے سارے اعزازات ملے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہفتے کا دن یہ یہودیوں کا ملا کہ یہودی ہفتے والے دن عبادت کرتے تھے۔ کتنا وقت عبادت کرتے تھے؟ 24 گھنٹے ان کے لیے عبادت کے مقرر تھے۔ 24 گھنٹے کام کاج کرنا، اپنی ضروریات کے کام کرنا ان کے لیے منع تھے۔ سورج طلوع ہوا تو انہوں نے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور پھر وہ 24 گھنٹے اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہونے تک وہ عبادت میں رہتے تھے۔ کوئی اپنی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی معاملات، کوئی لین دین کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، سوائے جینے کے لیے جو کھانا پینا ہوتا ہے اور جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ ان کے لیے منع تھا۔ ہاں، ان کی ہسٹری کو اٹھائیے، قرآن پاک کی تفسیر کو اٹھائیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب انہوں نے اپنے اس دن کو
مخصوص کر کے اپنے ہیلوں کے ساتھ، اپنے بہانوں کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتے ہوئے اس میں حد سے تجاوز کرنا شروع کیا، مختلف ہیلوں کے ساتھ انہی دنوں میں اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کی، وہ بھی ہیلے بہانوں کے ساتھ، ہماری طرح علل اعلان نہیں، ہماری طرح کھلے دلے نہیں، ہماری طرح فخریہ نہیں، ہماری طرح کھلے عام نہیں، لیکن ہیلوں کے ساتھ وہ کام کیا کر رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک آدمی نے جو ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر تھا، ان کا مشغلہ شکار کرنا تھا، کاروبار ان کا شکار کر کے مچھلیوں کو بازاروں میں فروخت کرنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہے، بنی اسرائیل میں ہے، اور وہ شکار کرنے کے لیے ہفتے کا دن روک دیا گیا۔ صبح کو نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس دن دریا میں مچھلیوں کو اوپر کر دیا، مچھلیاں اوپر کود رہی ہیں، پانی کی سطح پر ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، منہ میں پانی آ رہا ہے، جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے سوچا کہ یہ ہفتے والے دن تو بہت آتی ہیں، آگے پیچھے شکار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے مچھلی کو پکڑا، ایک رسی سے مضبوط باندھا اور پانی میں چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، دو چار دفعہ اس نے کیا، اس کے ساتھ دو چار لوگ ملتے گئے، پھر ایک گروہ ایسا تیار ہو گیا کہ جنہوں نے آگے پھر یہ ہیلا بنایا کہ نالیاں بنائی، دریا سے نالیاں بنائی اور ساتھ گڑھے کھود دیے، چھوٹی چھوٹی جگہ بنا دی کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں آتی، وہاں ٹھہر جاتی، آگے بند لگا دیتے۔ ہفتے والے دن پکڑ نہیں رہے، ہفتے والے دن بیچ نہیں رہے، ہفتے والے دن مچھلیوں کو شکار نہیں کر رہے، صرف ہیلا کیا ہے، صرف ایک ہیلا کر کے شکار کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور مچھلیوں کو پکڑا، اگلے دن ان کو پکڑ کر بازاروں میں فروخت کر دیا۔ یہ کام انہوں نے شروع کر دیا۔ ایک ان میں گروہ 80,000 اس وقت بنی اسرائیلی تھے، یہ 12,000 بنی اسرائیلی صرف حضرت داؤد علیہ السلام کے مشن کے ساتھ، اور انہوں نے جیسے روکا، جیسے پیغام دیا، اسی کے ساتھ لگے رہے، انہیں بھی روکتے رہے، خود بھی رکے رہے، انہیں بھی اس بات سے کہا یہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اور خود بھی اس بات سے رکے رہے۔ ایک گروہ ان میں جو ایسا ہو گیا کہ جنہوں نے کہا اچھا یہ کرتے ہیں، یہ جانے، ان کا کام جانے، انہی پر آئے گا، ہمیں تو کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پہ سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ ان کو منع کرے۔ دو گروہ ہو گئے، پہلا گروہ جو روکتا بھی تھا اور خود بھی نہیں کرتا تھا، دوسرا گروہ جو دیکھ کر برا بھی محسوس نہیں کرتا تھا، کرتا بھی نہیں تھا، تیسرا گروہ جو کرنے والا تھا، نالیاں بنا کر مچھلیوں کو قید کر کے چھوڑ دیتا، اگلے دن پکڑ لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ البتہ تحقیق تم جان گئے، قرآن جنہوں نے پڑھا ہے، قرآن والوں کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کے حال کو جنہوں نے ہفتے والے دن حد سے تجاوز کی۔ حد سے تجاوز کیا کی؟ وہ آپ نے سن لیا کہ حد سے تجاوز کی۔ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کیا کہا؟ فَقُلْنَا، ہم نے کہا کونو، ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خَاسِئِينَ ذلیل، بندر ہو جاؤ اور ذلیل ہو جاؤ۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہیلا کرنے والوں کو اور جو نہ روکنے والے تھے ان کو بندر بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا، اور ایسے وہ ذلیل ہوئے کہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، 3 دن تک اپنے گھروں میں محصور رہے، اپنے گھروں میں بند رہے، اور 3 دن کے اندر وہ سارے کے سارے یہ جو حرکت کرنے والے تھے، یہ جو حد سے بڑھنے والے تھے، یہ جو ہفتے والے دن ہیلا بہانہ کر کے اپنا کاروبار چمکانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے اندر سب کو ختم کر دیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے مشن کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ لگے رہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی عبادت 24 گھنٹے کی عبادت، اور 24 گھنٹے میں جس نے بھی ہیلا کیا، ہیلا کھلے عام نہیں، ہماری طرح نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر نہیں، اذان ہو گئی، پیغام مل گیا، جمعے کا وقت شروع ہو گیا، قرآن کہہ رہا چھوڑ دو، لیکن پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں، ہم تو کھلے عام بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بھی خطرہ نہیں، ذرا بھی خوف نہیں۔ آج میری اور آپ کی اگر شکلیں نہیں بدلتی، فوراً عذاب نہیں آتا، فوراً ہماری پکڑ نہیں ہوتی، تو میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی دعائیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جیسے پہلی امتوں پر اکٹھے عذاب آیا، میری امت کو اس طرح اکٹھے عذاب سے محفوظ رکھنا، میری امت کو اس طرح اکٹھے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔
رہی تھی۔ اسی وجہ سے آج امت محمدیہ کے اندر پہلی امتوں کے سارے کرتوت پائے جاتے ہیں، ساری غلط کاریاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں اندر چند لوگ اچھے ہونے کی وجہ سے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے، روک ٹوک کی وجہ سے آج یہ امت بچی ہوئی ہے، آج یہ امت بچی ہوئی ہے۔ محبوب کی دعا نہ ہوتی آپ کے لیے یہ کبھی چھوٹ نہ ہوتی، میرے لیے کبھی یہ چھوٹ نہ ہوتی، نہیں تو پہلی امتوں کے احوال کو اٹھا کر تو دیکھو، قرآن جیسے یہ بتا رہا ہے ان کے چہروں کو بدل دیا گیا، ان کو بندر بنا دیا گیا، ایسے قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ ان کو زمین میں دنسا دیا گیا، ایسے قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ ان کی مٹی کو، ان کو بستیوں کو اٹھا کر زمین پر دے مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ جب وہ نافرمانی پر کھلے عام اتر آئے، جب وہ نافرمانیاں کھلے عام کرنا شروع ہو گئے، اللہ کی بغاوت میں کھڑے ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ حال کیا۔ تو اس لیے جیسے پہلی امتوں کے لیے عبادت کا دن، آج بھی اٹھا کر دیکھو، آج میری اور آپ کی ذہنیت کیسی بن گئی، کیسا ہمارا نظام بن گیا۔ اتوار کا دن تو عیسائیوں کے لیے ہے عبادت کا، چھٹیاں ہم کر رہے ہیں، چھٹیاں ہم کر رہے ہیں، کیوں کہ انہوں نے راج کی، انہوں نے اپنا سکہ منوایا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ آج کے دن ہم نے عبادت کرنی ہے۔ وہ تو صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت مختلف اوقات میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اپنے دن کو چھٹی کا دن قرار دے دیا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اذان ہونے کے بعد بھی اپنے اپنے مشاغل میں لگے رہتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم جو بڑے دین کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین پہلے تمام ادیان کو منسوخ کرنے والا ہے، یہ دین پہلے تمام دینوں کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے تمام ادیان کو منسوخ کرتا ہے، اور میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تمام امتوں کی، پہلے تمام نبیوں کے پیغام کو منسوخ کرتا ہوا، محبوب کا پیغام تمام نبیوں پر ہے اور تمام امتوں کے لیے ہے۔ آج جتنی بھی لوگ رہتے ہیں سب کے لیے ہدایت کا راستہ، سب کے لیے رہنمائی کے اصول قرآن ہیں، اور سب کے لیے ہدایت کا راستہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں 100% دین پر بھی چلنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جمعے کے دن عبادت کا حکم دیا ہے، ہمیں بھی عبادت کے لیے پکارا ہے، ہمارے لیے بھی جمعے کا دن مقرر ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ آیت مبارکہ جمعے کا حکم لاتی ہے، اور جمعے کا حکم جمعہ پہلی مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھا ہے اور کس جگہ پہ پڑھا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، ہجرت کا سفر اپنے اختتام کی طرف پہنچتا ہے، قباء مقام پر پہنچتے ہیں، بنی عمر بن عوف قبیلہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ٹھہرتے ہیں، سوار، منگل بدھ، جمعرات۔ جمعے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر شروع کرنے کے بعد جہاں ٹھہرے ہیں قبیلہ قباء مقام پر ٹھہرے ہیں، وہاں بھی مسجد بنی ہے، اور وہاں سے آگے سفر چلے، جمعے والے دن سفر شروع ہوا، بنو سالم بن عوف وہاں قبیلہ تھا، اس کے پاس پہنچے ہیں تو جمعے کا حکم آیا، جمعے کا وقت ہوا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ وہاں ادا کیا ہے، بنو سالم بن عوف کے قبیلے کے پاس پہلا جمعہ ادا کیا ہے، اور وہاں کہتے ہیں آج بھی مسجد موجود ہے، مسجد جمعہ کے نام سے وہیں مسجد مسلمانوں نے بنائی، صحابہ نے مسجد بنا دی۔ پہلا جمعہ اس جگہ پہ ہجرت کے بعد پہلا ہی جمعہ آیا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمعے کا حکم مکہ میں آ چکا تھا، لیکن اس وقت کھلے عام عبادات کرنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی ادائیگی نہیں فرمائی۔ مدینے میں پہنچتے ہی جب پہلا جمعہ آیا، پہلے ہی جمعے پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا، تو یہ جمعے کی ابتدا ہو گئی۔ اور یہ آیت مبارکہ کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ،
جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے کے لیے آواز دے دی جائے، ندا کر دی جائے، جمعے کے لیے اعلان کر دیا جائے، جمعے کے لیے اعلان کر دیا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بس جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے، جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر فوراً فاسعوا، یہ جو اگر معنی کی طرف توجہ کریں تو دوڑو، قرآن کیا کہتا ہے؟ دوڑو، چلو نہیں، دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو ذکر کی طرف، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ ایمان والوں کو خطاب ہے جب اذان ہو جائے جمعے کی تو پھر اپنے کام کاج کو چھوڑ دے، اپنے سارے معاملات کو چھوڑ دے، فوراً جمعے کی طرف آ جائے، فوراً جمعے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں پہل صبح کے وقت ہی لوگ جمعہ کے لیے آنا شروع ہو جاتے تھے، صبح کے وقت ہی لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی جمعے کی تیاری کر کے مسجد کی طرف آ جاتا تھا، میں ایک دن آیا، میرے آنے سے پہلے 3 لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے سوچا عبداللہ آج تو تیرا چوتھا نمبر ہے، آج تو تیرا مرتبے کے لحاظ سے چوتھا نمبر ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جو جمعے کے دن جمعے کے لیے پہل آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی، اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اونٹ کا صدقہ، اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے مرغے کی قربانی کا۔ یہاں قربانی سے مراد صدقہ ہے، جیسے ہم صدقات کرتے ہیں یہ صدقہ مراد ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ ساعات ہیں، کچھ وقت ہیں، یہ ایسے لگا لیجئے پہلے 5 منٹوں میں جو آیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسرے 5 منٹوں میں جو آیا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب۔ یہ مختلف آراء جو ہیں علماء کی اس کے متعلق بتا رہا ہوں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جو فرما رہے ہیں کہ میں تیسرے نمبر پر آیا، چوتھا میں تھا آنے والا، تو میں نے کہا آج میرا چوتھا نمبر ہوگا مرتبے کے لحاظ سے، جمعہ پڑھنے کے آنے کے لحاظ سے تو چوتھا نمبر ہوگا۔ تو اس لیے جمعے کے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعے والے دن جلدی اٹھا کرو، جلدی تیاری کیا کرو، اور دوسرا بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا اہتمام یوں کیا کرتے تھے کہ جمعرات کو ہی کپڑوں کا درست کرنا، کپڑے سنوار لینے جمعے کے لیے، جمعرات کو ہی دیکھنا کہ خوشبو نہیں ہے تو خوشبو کا دستیاب کر لینا اگر آسانی سے ہو جائے، مسواک نہیں ہے مسواک کا حاصل کر لینا، جمعرات کو ہی سیاری تیاری کر لیتے۔ اور یہ آتا ہے روایات میں کہ جمعے کی حقیقی معنوں میں وہی قدر کر سکتا ہے، وہی فضیلت پا سکتا ہے جو جمعرات کے دن تیاری کر لے، جو جمعرات کے دن جمعے کی تیاری کر لے، جمعے والے دن غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، جمعے کے لیے آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام کیا ہے، اور اس میں ملے گا کیا؟ یہ تو ایک آپ نے حدیث مبارکہ سن لی۔ دوسرا آتا ہے ایک آدمی جمعے کا اہتمام کرتا ہے، جمعے کا اہتمام کرنے کے بعد یوں ہی جمعے کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آتا ہے اور امام کے سلام پھیرنے تک اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑے ادھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، گفتگو کو سنتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور آتا ہوا لوگوں کے کندھوں کو نہیں پھلانگتا، کسی سے جگہ خالی کرا کر وہاں نہیں بیٹھتا، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور جب جمعہ پڑھ کے صحیح سارے آداب کا خیال کرتے ہوئے جمعہ سے واپس پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ آتا ہے کہ یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے کفایت کر جاتا ہے، تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی سختی نہیں کی جیسے یہودیوں پر تھی کہ سورج نکلنے سے دوبارہ دوسرے دن سورج نکلنے تک 24 گھنٹے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرے اور آپ کے لیے مختصر وقت میں اپنے آپ کو، اپنے کام کاج کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اسی آیت کے تحت فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا امر کا صیغہ ہے جو حکم کے لیے ہے۔ حکم جو ہوتا ہے فرضی بات، جیسے ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں ایسے جمعہ بھی فرض ہے، اور اس کے اوقات میں اپنے کام کاج، اپنی تجارت
تجارت، اپنے معاملات کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے حلال مال کو بیچتے ہیں، حلال مال کو خریدتے ہیں، حلال کمائی سے خریدتے ہیں، تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس کا حلال مال کا خریدنا بیچنا سارا کچھ صحیح ہو، لیکن جمعے کا وقت ہو چکا ہو تو اس کے لیے یہ حرام ہے، اس کے لیے یہ حرام ہے۔ اس سے بڑی بات لکھی ہے، اس سے بڑی بات لکھی ہے، کیا لکھی ہے؟ جمعے کا وقت شروع ہو جائے، جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے، بعض کے ذہن میں یہ سوال آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی اور پھر یہ بعد میں دوسری اذان شروع ہوئی ہے، اسی اذان جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کو دوسری اذان کے تابع کر کے دیا جا رہا ہے، اس لیے پہلی اذان کا جیسے دوسری اذان کا حکم ہے، ویسے ہی جو ابتدا میں جمعے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمعے کی اذان ہو گئی، کیا بولا جاتا ہے؟ جمعے کی اذان ہو گئی، اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے یہ حکم، اپنا سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ ہاں غسل کر سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، یعنی کہ جمعے کی جو تیاری ہے اس میں لگ سکتے ہیں، نہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ اور کوئی سی مشاغل میں آپ مشغول ہو سکتے ہیں، نہ اپنا بیچنا خریدنا کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے سوائے جمعے کی تیاری، سوائے جمعے کی تیاری۔ بڑی بات سنیے، بڑی بات کو ذہن میں رکھیے، کہیں یہ پیش آ جائے تو اس کا خیال کیجئے۔ جمعے والے دن نکاح کرنے کی فضیلت ہے، جمعے والے دن نکاح کرنے کی فضیلت ہے، کیوں؟ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے چھٹی کا دن ہے اور جمعے والے دن اجتماع کا دن ہے، جمعے والے دن نکاح کرنے کی فضیلت ہے، لیکن فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اسی کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کا وقت شروع ہو جائے، پھر کسی جگہ پہ یعنی کہ جیسے ہماری مسجد میں اذان ہو گئی اور کسی ہمارے ہی گاؤں میں جو اس مسجد میں جمعہ پڑھنے والے ہیں وہ گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی بچی کا نکاح کرتے ہیں، اپنی بچی کا نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح پڑھایا، اذان ہو چکی ہے، جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے، گواہ موجود ہیں، شرطیں ساری ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس وقت میں جو نکاح ہوا ہے علماء فرماتے وہ نکاح نہیں ہوا، وہ نکاح نہیں ہوا، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس میں اور کوئی کام نہیں کرنا، میرے ذکر کی طرف پلٹو، میرے ذکر کی طرف دوڑو، اسی وجہ سے یہ نکاح والا عمل بھی جائز نہیں ہوگا اور ہوگا بھی نہیں۔ ہاں علماء فرماتے اگر اس وقت میں نکاح کر لیا، دوبارہ بعد میں ایجاب و قبول نہیں ہوا تو وہ ساری زندگی زنا کریں گے، وہ ساری زندگی زنا کریں گے۔ تو اس لیے خصوصی خیال رکھیں کہ یہ ان باتوں کا ہم نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ جمعے کا دن ہمارے لیے عبادت کا دن ہے، جیسے دوسرے لوگ اہتمام پہلی امتوں کے لیے اہتمام ضروری تھا، ہمارے لیے بھی اہتمام ضروری ہے۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ہم اپنے کام کاج نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ زراعت کر سکتے ہیں، نہ کچھ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلی اذان ہو جائے سب کچھ چھوڑ دو۔ کتنا وقت ہے؟ ہماری اذان بالفرض 12:50 پہ 55 پہ ہوتی ہے اور کتنی دیر؟ 2 بجے تک ہم جمعے میں صرف 1 سے سوا گھنٹہ ہے، 1 سے سوا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 15 منٹ، چلو یا 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگا لو، کوئی وقت ہے؟ کوئی وقت ہے؟ کوئی بڑا وقت نہیں، تھوڑا سا وقت ہے۔ 1.5 گھنٹے کے اگر اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر ہم اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی ماننے کے لیے آ جائیں تو اللہ تعالی ہم پر خوش ہو کر ہمارے لیے پورے ہفتے کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، اس جمعے کو پورے ہفتے کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کر کے اپنے کام کاج، اپنے معاملات، اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان کو جمعے کی اذان سے پہلے سمیٹ لیں، یوں ہی جمعے کی اذان ہو سب کچھ چھوڑ دیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کا حکم آ گیا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جمعہ پڑھنے کے بعد کیا نہیں لگا دی، جمعہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیا، جمعہ کے آپ نے نماز مکمل کر لی، سنت ادا کر لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کہہ دیا کہ اب تم نے فارغ ہو گئے ہو نماز سے تو اب نکل جاؤ زمین میں، پھیل جاؤ، اب جو دل کرتا ہے کرو، جو حلال کام ہے وہ، جو کام آپ کر رہے تھے وہ کرو، جو آپ کی ضرورت کے کام ہے وہ سارے آپ کرو، اور اپنی تجارت میں بھی لگ جاؤ، سارا کچھ لگ جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔
اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تجارت، یہ کھیت کود، اس سب کو چھوڑ دو، یہ تو عارضی چیزیں ہیں، اور ہمیشہ کی چیز جو ہے یہ ذکر ہے، ذکر باقی رہنے والا ہے، تو اس لیے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہ تجارت کو بھی لغو کہا اور کھیت کود کو بھی اللہ تعالیٰ نے لغو کہا، لیکن کس وقت میں؟ جب یہ عبادت کا وقت شروع ہو جائے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ جمعے والے دن ان باتوں کا خیال کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جمعے میں جب آتے ہیں، جمعے میں جب ہم پہنچتے ہیں جلدی آنے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں جگہ جو ہم چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، کچھ ساتھی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیواروں کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، یہ ویسے مسئلہ بتا دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ دیوار کے ساتھ بیٹھیں یا ٹوٹیوں پر بیٹھے رہیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا، کل قیامت کے دن اور جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ جس میں جنتی کئی ہزار سال اس نعمت میں کھو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا۔ وہ اللہ کا دیدار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا کہ اللہ تعالیٰ آخر میں جب جنتیوں کو نعمتیں ساری مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا جنتیوں کسی نعمت کی اور کی ضرورت ہے؟ تو یہ جنتی تو دنیا میں جیسے چھٹکے جیسے تکلیفیں سہتے ہوئے جنت میں پہنچیں گے، وہاں کی راحتیں دیکھیں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے، اللہ جو کچھ مل گیا یہ بہت کچھ ہے، ہماری تو سوچ سے بالا تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، کچھ رہتا ہے، کچھ رہتا ہے۔ اپنے علماء سے پوچھو، جن سے پوچھ کر دنیا میں تم رہنمائی لیا کرتے تھے، ان سے پوچھو، ان سے پوچھا جائے گا تو علماء بتلائیں گے ابھی ایک نعمت بڑی رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائے، جس کے لیے ہم دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے، جس کے لیے ہم نے شہادتیں لیں، جس کے لیے ہم نے تکلیفیں برداشت کی، اس وقت جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے تو جیسے ہم جمعے میں آ کر بیٹھتے ہیں، جتنا ممبر کے قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کا دیدار کرنے کے قریب ہوں گے۔ تو کیا قریب ہو کر بیٹھیں گے؟ دوسرا، جو قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، جو پاس پاس ہو کر بیٹھتے ہیں، وہ مجلس کا حصہ ہوتے ہیں۔ جو اپنی علیحدہ مجلس میں بیٹھے وہ مجلس دوسرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے مجلس کا بھی حصہ بنے اور اس جمعے کا بھی حصہ بنے۔ مجلس کا حصہ بننے سے جو حدیث مبارکہ ہے کہ فرشتے اس مجلس کو ڈانپ لیتے ہیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس مجلس کو فرشتے ڈانپ لیتے ہیں، اور آخر میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بنا کر مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، تو ان فضیلتوں میں بھی داخل ہو جائیے، اور جمعے میں آتے ہوئے جگہ کو بھی پر کر لیے کرو، اور جب خطبہ شروع ہو تو سکون کے ساتھ اگلے والی جو صفیں ہیں ان کو پر ہوں، خالی جگہ کوئی نہ ہو، تاکہ پیچھے والوں کو آگے نہ آنا پڑے، پیچھے والوں کو بھی آسانی سے جگہ مل جائے، اور آپ کے کندھوں کو بھی پھلانگ کرنا کوئی آئے تاکہ وہ بھی وعید سے بچ جائے، آپ کو بھی زیادہ فضیلت مل جائے۔ اس لیے کوشش کر کے جمعے والے دن ان چیزوں کا خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، سنت ادا کر لیں۔